خون روتا رہا ہائے بے کیسے ماں، خون روتا رہا ہائے بے کیسے ماں۔ یہ حجاج ابن یوسف مولا چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں گورنر ہیں۔ اب یقیناً جو ہماری گفتگو توجہ سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ حجاج کے جس سے کسی پر بھی رحم نہیں کیا، ذرا سی اطلاع مل جاتی تھی کہ علی کا چاہنے والا ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اس کو قتل کروا دیا جاتا تھا، تو اس نے سید سجاد کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہے سوال۔ سید سجاد تو ان کی گھر کے چشم و چراغ ہیں، سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والے کربلا کے واقعے کی مولا سید سجاد ہے، سید سجاد کو کیسے چھوڑ دیا؟ تو اب سنیے گا، مولا سید سجاد صحیح ہے کہ بیمار کربلا تھے، انہیں قیدی بنایا گیا، لیکن یہ سب اپنے اختیار سے انہوں نے کیا تھا، اور اگر وہ اختیار استعمال کرتے جو پروردگار نے انہیں دیا ہے تو کوئی قیدی بنانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اسی لیے چند ایک مقامات پر مولا سید سجاد نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے، اور یہ وہی انداز ہے کہ جو مولا متقیان کا بھی تھا۔ بہت ساری چیزوں میں برداشت کیا، سیدہ کونین کی بے حرمتی کی گئی، برداشت کیا، لیکن جب یہ برداشت حد سے باہر نکل گئی اور کہا کہ اب قبر کو نبش قبر کی جائے گی، قبر کو کھودا جائے گا، پھر حیدر کرار کی تلوار باہر آ گئی۔ اب یہاں پر ہم اپنے اختیار کا استعمال کریں گے۔ تو ایک حد تک ائمہ علیہم السلام نے مظالم کو برداشت کیا، صبر کیا ہے، اور پھر ہدایت ہی کی وجہ سے بعض مقامات پر اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کو خط لکھتا ہے کہ اے عبد الملک بن مروان، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بادشاہت قائم رہے تو علی ابن الحسین کو بھی تو قتل کر دے، اور اگر تو یہ کام نہیں کر سکتا تو مجھے حکم دے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الملک بن مروان نے جواب دیا، اے حجاج، انہیں قتل نہ کرنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس گھرانے کے کسی فرد کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کی حکومت چلے جاتی ہے، اس کی حکومت باقی نہیں رہتی، اس لیے انہیں یہ شہید نہیں کرنا۔ یہ بات اس نے بیان کر دی حجاج کے سامنے، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ عبد الملک بن مروان نے بھی سید سجاد کو مدینہ سے شام بلایا تھا اور قید میں رسن کر کے بلایا تھا، لیکن ایک منزل کے بعد دوسری منزل کے بعد جب تیسری منزل آئی تو جو افراد لے کر جا رہے تھے عبد الملک بن مروان کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ جن زنجیروں میں ہم نے سید سجاد کو جکڑا تھا وہ زنجیریں تو موجود ہیں، سید سجاد موجود نہیں۔ اور یہاں سید سجاد نے اپنے اختیار کا فیصلہ کیا اور اپنے اختیار کو استعمال کیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے ہی دن عبد الملک بن مروان نے ان کارندوں کو کہا کہ سید سجاد کو اب شام نہ لے کر آنا، انہیں مدینہ ہی میں چھوڑ کر آؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی، اور یہ زہری سے بیان کی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ سید سجاد کو جب تم مدینہ سے شام لے کر آ رہے تھے تو ایک دن ایسا آیا جب سید سجاد میرے سامنے دربار میں آ گئے، اور جب وہ حیدر کرار کی صورت میں، جعفر طیار کی صورت میں میرے سامنے آئے ہیں تو مجھ پر وہ ہیبت طاری ہوئی کہ میرا لباس گیلا ہو گیا۔ بس اس سے زیادہ تو میں کچھ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ روب سید سجاد کا مجھ پر طاری ہوا کہ میرا بدن گیلا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ اے سید سجاد، آپ اتنا جلدی یہاں پر کیسے آ گئے؟ آپ یہاں پر آ کے تشریف فرما ہوئیے۔ سید سجاد نے کہا، خبردار، اگر تو نے ہم پر مزید ظلم کا آغاز کیا تو یاد رکھ تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیری حکومت برباد ہو جائے گی، تو ختم ہو جائے گا، اس لیے آئندہ مجھے مدینہ سے نہ بلانا۔ مولا سید سجاد نے اسی لہجے میں جواب دیا جس لہجے کے اندر حیدر کرار حاکم وقت کو جواب دیا کرتے، جس کی وجہ سے عبد الملک بن مروان کے اوپر یہ رعب طاری ہوا کہ حجاج کو کہہ رہا ہے، اے حجاج، ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ ہماری حکومت چلی جائے گی۔ یہی تو فرق ہے باقیوں میں اور علی والوں میں۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے یوں ہی تو مولا نہیں کہا ان کو، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں۔ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں، علی کے کفش ہی افضل ہے تیری خلافت سے کہ یہ جہاں بھی چلے راہ حق پہ چلتے ہیں۔ تو حجاج جیسا شخص بھی خاموش ہے مولا سید سجاد کو اگر شہید نہیں کر رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا نے اپنے اختیار کا استعمال کیا ہے، اختیار کا استعمال کیا ہے۔ جو لوگ کبھی کبھار اعتراض کرتے ہیں کہ علی تو شیر خدا تھے، علی تو شاہ مردہ تھے، علی تو ہر جنگ کے اندر سب سے آگے تھے، انہوں نے کیوں تلوار نہیں نکالی؟ تو ہر موقع پر یہ تلوار نہیں نکالتے ہیں۔
جب بات حد سے گزر جاتی ہے تب تلوار کھینچتے ہیں. جس طریقے سے حیدر کرار نے نبش قبر حضرت زہرا کا جب وقت آیا اس وقت تلوار کھینچی, اسی طریقے سے جب سید سجاد کو شہید کرنے کا وقت آیا اس وقت مولا سید سجاد نے اپنے روح و جلال کا اظہار فرمایا. تو ان کے اظہار کے اندر فرق ہے, یہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے. اس لیے مولا سید سجاد کے اندر واقعی وہ صبر کا پہاڑ تھے کہ جو کوئی اور تصور ہی نہیں کر سکتا. یعنی عام افراد جب آتے تھے تو ان کی مدد کرنا تو یہ تو عام بات ہے, انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے, اولیاء کرام بھی کیا کرتے تھے, یہ تو ان کے لیے عام بات ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا کہ دشمن بھی ان کے در پر آیا اور درخواست کیے تو ان کی درخواست کوئی پورا کیا. اسی لیے تو فرزند نے کہا تھا ان کی زبان سے ہم نے کبھی لا نہیں سنا, یہ کبھی کسی کو منع نہیں کرتے, کبھی کسی کو رد نہیں کرتے ہیں. اور یہ وہی مزاج ہے جو علی کا مزاج تھا. اگر ان کے در پر بھی کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو علی انہیں بھی مشورہ دیتے ہیں اور وہ زبان سے اعتراف کرتے لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا.